اگر دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود ہے تو جمعے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل 50 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا۔ 10 کروڑ بھی مانگو اللہ وہ بھی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو میرے بھائیوں آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کر آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو دولت ختم نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کے دن کا آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ جمعے والے دن پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کا گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، یہ سمجھ لے کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بیکاری بندہ بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جھولیاں بھر جائیں گے۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو رضائے بالقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل کی تسبیح پڑھیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت و برکت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان سے یہی کلمات ادا ہوئے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ 7 بار کہا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے تھے۔ جو شخص اس تسبیح کا ورد کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا و آخرت میں بہت جزر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گے، ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ ایمان وقال حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ آل عمران۔ اے ایمان والو، کہہ دو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کے جو برے حالات ہیں، برے دن ہیں، وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔
راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا، غریب تھے راتوں رات امیر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہن، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بھائی بہن چلتے پھرتے کو اگر ایک جمعے کو پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ ناظرین، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک جمعے کو پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ایک جمعے کو بھی پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں جمعے کا دن آئے، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان میں، سعودیہ، دبئی، ملیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ لوگ اگر جمعے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کہیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ اور جب جمعے کا دن آئے تو یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جو دن ہے وہ جمعے کا ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جمعے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنے کے لیے آرام اور سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ درود پاک عزیز ساتھیوں، بہنوں، پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ، سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پورا یہ عمل 1 منٹ کا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگنا۔ اس لیے آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کاٹ کاٹ کے دیکھو گے، بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ پھر دوسرا پھر تیسرا، ایسے آسان وظائف ہے، بہت کم تعداد میں سمجھ لیں، 1-آدھا منٹ کے اندر اندر پورا عمل کر لیں گے۔ درود شریف سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں گے، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1-آدھ منٹ کے اندر اندر آرام سے سکون سے پڑھ لیں گے، اور آسان بھی اتنے، کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسط۔ ایک بار پڑھیں، بہت آسان وظیفہ ہے، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسط، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسط۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پہ، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا اللہ یا باسط کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھ میں ہو تو بھی ٹھیک، نہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اسی وقت پھر سے دوبارہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اسی وقت تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ جو عمل آپ کو سیکنڈ نمبر پہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ یا رزاق یا غنی پڑھیں، ایک بار پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ لیں یا رزاق یا غنی۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتایا جائے اتنی ہی تعداد میں براہ کرم پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے بالکل کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کریں گے کیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، ناظرین ایک بار پھر سے وظیفے کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا باسط 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسط پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا غنی 7 مرتبہ پڑھ کے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد
اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی دکھ تکلیف بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو جمعے کے دن لازمی کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے رزق کے ہو، بیماری ہو، آپ کو تنگ دستی ہو، پیسوں کی کمی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کر، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، تنگ دستوں کی تنگی دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا کر۔ اے اللہ پاک قرض سے مرض سے نجات عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنا اور دین اسلام کے احکامات کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر